متعلق کچھ عقائد ہم نے سیکھے، پھر ہم نے تقدیر کے متعلق بھی کچھ مسائل سیکھے۔ آج انشاءاللہ تعالی تقدیر کے حوالے سے کچھ اور مسائل ہیں جس کو ہم سیکھیں گے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو برا کام بھی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے، نہیں کرنی۔ برے کام کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی، یہ سوء ادب ہے، بری بات ہے کہ برے کام کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف کی جائے، اور یہ مشیت الہی کے حوالے کر دی جائے تو بری بات ہے۔ اور بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھا کام جو ہو، جو اچھا کام کرے کہیں اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر برائی سرزد ہو جائے تو کہو یہ میرے نفس کی شامت کی وجہ سے ہے، میرے نفس کی شامت کی وجہ سے ہے، اور یہی ادب ہے۔ قیامت کے دن نا یہ جو کافر ہے نا، کافر یہ پتہ کیا کہیں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، یہ کہیں گے کہ اگر رحمان چاہتا نا، قیامت کے دن کہیں گے وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ، اگر رحمان چاہتا تو ہم بتوں کی پوجا نہ کرتے، رحمان چاہتا تو ہم بتوں کی پوجا نہ کرتے۔ معلوم بھی اب وہ اپنے در سے بری ہو رہی ہیں، یعنی پوجا بتوں کی کر کے، گناہ کر کے اور کفر کر کے نسبت کس کی طرف کر رہی ہیں؟ اللہ عز و جل کی طرف۔ تو اللہ عز و جل کہتا ہے یہ تو ان کی اٹکل پچو ہیں، ان کے معلوم بعلم، انہیں کوئی علم نہیں ہے، انہیں کوئی علم نہیں ہے۔ اور جو شیطان ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا وَمَا كَانَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، وہ کہے گا میں نے تمہیں مجبور کیا تھا، میں نے تمہیں تو کوئی مجبور بھی نہیں، پہلے بتایا ہے کہ مجبور کوئی نہیں، کچھ اختیار ہے۔ تو قیامت کے دن شیطان کہے گا میں نے تمہیں مجبور کیا تھا، میں نے تو مجبور نہیں کیا، میں نے تو بس وسعت ڈالا، میں نے تمہیں برائی کی دعوت دی تھی، اتنا میرا گناہ ہے کہ میں نے تجھے برائی کی دعوت دی تھی تو تو نے میری دعوت قبول کر لی۔ تو نے جیسے یہاں کوئی یار برا ہو تو کہ ادھر بیٹھ کے کیا کرنا ہے، آؤ بیٹھ کے کوئی ٹانکا جوڑتے ہیں کسی اور سے اور موبائل میں لگتے ہیں، تو یہ ظالم ہے نا، تو یہ سبب تو یہی بن گیا نا۔ لیکن وہ زبردستی اٹھا کے تو نہیں لے کے گیا، گن پوائنٹ پہ تو نہیں لے کے گیا، تو یہ اپنے اختیار سے گیا نا۔ تو وہ شیطان کہے گا قیامت کے دن، شیطان کے یار کہیں کہ مالک اگر تو چاہتا، یعنی مشیت کے حوالے کر رہی ہیں کہ تو نے چاہا تو ہم نے پوجا کی نا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں بھی، یہ اللہ نے چاہا تھا نا، بری بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ نہیں، یہ قطعاً نہیں کہنا ہمارے نفس کی شامت کی وجہ سے ہوا ہے، ہمارے یہ شیطانوں کی بولی ہے، شیطانوں کی جانوں کی بولی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں گناہ آپ کرتے ہیں، وہ یہ کر کے تو کہتے ہیں اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، نہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا۔ تو یہ شیطان وہ جو بتوں کے پجاری ہیں قیامت کے دن کہیں گے اگر رحمان چاہتا تو معبد نہ ہوں، ہم پوجا ہی نہ کرتے بتوں کی۔ تو اللہ پاک کہتا ہے ان کو علم نہیں ہے، یہ اٹکل پچو ہیں ان کے۔ تو پھر وہ شیطان جو ہے وہ شیطان کہے گا میں نے انہیں کب مجبور کیا ہے، میں نے بھی تو دعوت دی تھی نا، تو انہوں نے میری دعوت کو قبول کر لی۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تُسی منو کیوں ملامت کرتے ہو، تُسی منو کیوں برا کہندے ہو، کیوں منو ملامت کرتے ہو، اپنے آپ تو ملامت کرو جنہوں نے میری قبول کر کے اپنی تباہی کر لی۔ یہ قیامت کے دن ہوگا، یہ آج ہی سمجھنا چاہیے۔ تو اچھے کام جب ہوں تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، اور اگر برا کام ہو جائے اللہ پاک محفوظ رکھے تو نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اپنی طرف کرتے ہیں۔ وہ اللہ پاک فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تمہیں نیکی پہنچے، جو نیکی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے، وہ اسے اپنی نفس کی طرف کر، خیر کی نسبت رب کی طرف کر، شر کی نسبت اپنی طرف کر، شر کی اب اس میں کھولنا نہیں چاہتا، ٹائم درکار ہے، میں بتاؤں کہ خالق شر بھی وہی ہے، خالق خیر بھی وہی ہے، لیکن ہم تعارف جب کراتے ہیں نا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کتے کا خالق ہے، اس طرح تعارف کراتے ہیں، اس طرح تعارف نہیں کراتے، ہم کہتے ہیں
پھر ہم تعارف کرانے کے کہتے ہیں وہ آمنہ کے لال کا خالق ہے، اور رسول اللہ کا خالق ہے، اس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، انسان بنائے، ارسل سے نہیں اس کا تعارف کراتے، حالانکہ وہ اس کا بھی خالق ہے، لیکن جب تعارف کرایا جاتا ہے تو پھر اعلیٰ چیز سے، اشرف چیز سے تعارف کرایا جاتا ہے۔ تو سوئے ادب یہ ہے، حقیقت میں ہر شے کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بندے کا اپنا سبب کوئی نہیں تھا گناہ میں، سبب تو ہوتا ہے۔ صوفیہ جب بندے کو دیکھتے ہیں نا تو بندے میں خدا کو دیکھتے ہیں، بندے میں خدا کو دیکھتے، کیا وہ بندے کو دیکھتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس اعتبار سے وہ بندے کے ساتھ اچھے طریقے سے چلتے ہیں، وہ بندے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، خالق کائنات کے فعل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو صوفیہ ذرا اونچے لوگ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جو اونچے ہوتے ہیں ان کی پرواز بھی اونچی ہوتی ہے۔ اور دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جہت، مکان، زمان، حرکت، سکون، شکل، صورت، جميع حوادث سے پاک ہے، ان سب چیزوں سے یہ مخلوق کی صفتیں ہیں، آنا جانا، حرکتیں، انتقال، سستیاں، تھکاوٹ، ٹھیک ہے، زمین کے اندر رہنا، زمین کے اوپر رہنا، آسمان کے نیچے رہنا، آسمان کے اوپر، یہ جہتیں ہیں ساری۔ تو یہ جو بھی جہت میں آتا ہے وہ بند ہوتا ہے اور وہ مخلوق ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ مخلوق ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں تھی، اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ تو اللہ زمین و زمان سے پاک ہے، مکین و مکان سے پاک ہے، شکل و اشکال سے پاک ہے، جسم و اجسام سے پاک ہے، ضد و اضداد سے پاک ہے، برابری سے پاک ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ اللہ کسی میں داخل نہیں ہوتا، حلول سے پاک ہے، اللہ کے جلوے آتے ہیں، اللہ کسی میں نہیں آتا۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھا، یہ دیکھو کتنا ستھرا ہمارا عقیدہ ہے اللہ جل وعلا کے متعلق، لیس کمثلہ شیء، مالک فرماتا ہے میری مثل کوئی شے ہی نہیں، میری مثل، یہ عقیدہ ہے ہمارا، اللہ کی مثل۔ اور انہوں نے کرسی پہ بھی بٹھا دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے پتہ کوئی نہیں، وہ ایک طارق جمیل ہے، اللہ ان کو دعا کرو ہدایت دے، وہ پتہ کیا تھا؟ آ جا، آپ سن اللہ آ جا، اور بدبخت رب بھی آتا ہے، ظالم آتا بندہ ہے، آتی مخلوق ہے، آنا جانا مخلوق کا کام ہے، وہ آتا نہیں ہے، وہ ارادے کرتا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ زمین و زمان سے پاک ہے، آنا جانا یہ بند ہے۔ زمین میں کون آتا ہے جو نہیں تھا؟ وہ آیا، وہ ہر وقت ہر لمحہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں تم نہیں دیکھ رہے، تم اپنے اتنے قریب نہیں جتنے وہ تمہارے قریب ہے، لیکن وہ اپنی قدرت سے قریب ہے، اپنے علم سے قریب ہے، اپنے نور سے قریب ہے۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی نگاہ سے پوشیدہ ہو، جو علم سے باہر ہو۔ یہ ہے اس کا مطلب، وہ ہے کہاں؟ جہاں عقل جاتی ہی نہیں، لہذا یہ ساری چیزوں سے وہ ماورا ہے۔ پھر اگلا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، کس کے لیے؟ اور آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہر سنی کے لیے ہے۔ اور آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہر سنی مسلمان کے لیے دیدار ہے، ہر سنی، سبحان اللہ، کم نکلی ہے۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے میں نے کتنی اونچی بات کی ہے، اللہ کے دیدار سے آگے کوئی شے نہیں۔ اللہ کے دیدار کے بعد سب سے بڑی دولت دیدار مصطفیٰ ہے، اللہ کے دیدار کے بعد۔ اور سارے نبیوں میں سارے یہ شان جس کو نصیب ہوئی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ اس لیے حضور کو اللہ کی صحبت ملی ہے، کس کی؟ اور کیسی؟ یہ نہیں کہ تصور میں، روحانیت میں ملی ہے، بلکہ سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، تو پھر بندے چپ ہو گئے۔ اب آگے کہیں گیا، بس اتنے کہہ سکتے ہیں کہ الوہیت کا پردہ رہ گیا تھا، الوہیت کا پردہ رہ گیا تھا، باقی اتنا قرب تھا، اتنا قرب تھا، اتنا قرب تھا۔ اب بھی انہیں سمجھ نہ آئے کون سی شے ہے جو مشیدہ رہ سکتی ہے، کون سی شے ہے جو حضور کو نظر نہ آئے، کون سا علم ہے جو حضور کو نظر آئے۔ جب رب نے اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ صفات و صفات ہیں، ذات کا بھی جلوہ دکھا دیا اور ذات کا بھی دیدار کرا دیا۔ اور جب یہ دولت ملی تو اللہ سکتا ہے اور غیب کیوں نہیں ہو تم سے بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہا جب خدا نے اپنے آپ کو نہیں چھپایا تو باقی کیا اس نے چھپانا ہے۔
کسی کو تو دکھایا ہی نہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ عز و جل کا دیدار ہوا، اور کسی کے لیے اس دنیا میں دیدار اللہ کا ممکن نہیں، یعنی واقع نہیں کسی کے لیے، صرف حضور کے لیے واقع ہے، ممکن تو ہو لیکن واقع نہیں، واقع صرف حضور کے لیے ہے۔ اور پھر یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور قیامت کے دن جنت میں سنی مسلمان ہوں گے، اور پھر اس آنکھوں سے، ان آنکھوں سے دیدار کریں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ چہرے جو محبت مصطفیٰ والے ہوں گے، ان کے والے نیارے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، فرمایا کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی خوش قسمتی ہے حضور کے صدقے ان کی کہ جنہیں جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اور اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے حضور کو دیکھنے والا، ایمان کے حالت سے جانے والا صحابی ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا تو جس نے رب کو دیکھ لیا، پھر کیا پیچھے رہا۔ اب ذرا میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس پہ محظوظ بھی ہوں گے اور آپ کو لطف بھی آئے گا۔ حضرت عمدۃ القاری شارح بخاری، یہ محدث جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، اور دوسرے مذہب والے بھی جانتے ہیں کہ یہ کس قدر کی شخصیت ہے، عاشق رسول، اہل سنت و جماعت کے سمجھو امام، اور کتنی جلدوں پر مشتمل عربی میں بخاری کی شرح کی، علماء جانتے ہیں کہ کتنا قد ہے ان کا۔ تو انہوں نے بخاری شریف کی ایک حدیث پہ تبصرہ فرمایا، شرح کی۔ آپ جب سنیں گے نا، بیٹھے زمین پہ ہے نا، تو آپ گنبد خضرا میں پہنچ جائیں گے، مدینہ میں سیر ہو جائے گی، پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم آپ سماعت فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ کوئی شے ایسی نہیں، کوئی شے جسے میں نے اب تک دیکھا نہیں، جسے مفہوم بتا رہا ہوں، جسے میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، مگر مقامی حاضی، میں نے اس جگہ پہ دیکھ لیا۔ کوئی شے ایسی نہیں جسے میں نے ابھی دیکھا نہیں، مگر اس مقام پہ میں نے اس شے کو دیکھ لیا۔ یہ بخاری ہے، بخاری میں نے دیکھ لیا، اور کہاں تک؟ حتیٰ کہ میں نے اس مقام پہ کھڑے کھڑے جنت بھی دیکھ لیا، دوزخ بھی دیکھ لیا، جنت بھی۔ یہ تو حدیث کا مفہوم تھا۔ اب شیخ اس پہ شرح کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو تو پھر فیض اور رسول اللہ کا آئے تو پھر شرح بھی تو ایسی ہوتی ہے نا، تو شرح پہ پتہ چلتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ شے لفظ جو ہے نا، شے، پہلے بھی شاید میں نے بتایا تھا کہ شے ہر موجود چیز کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی موجود ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل بھی کوئی شے نہیں۔ قرآن میں اللہ نے بھی اپنے آپ کو شے کہا ہے، اللہ نے شے کا اطلاق اللہ پہ بھی ہوتا ہے، اور جو چیز موجود ہے اس پہ بھی، تو اللہ تو حقیقت میں اللہ ہی موجود ہے، باقی تو اس کی عطا سے سائے یہ ذل ہیں، تو وہ بھی موجود، وہ بھی شے ہے، اور جو بھی شے ہے جس پہ بھی لفظ شے آئے گا سمجھ لو ہر شے ہے، ہر اتنا عام ہے۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ عام ہوتا ہے نا، عام کے اوپر ماں آ جائے نا عربی میں تو اسے کہتے ہیں ماں نافیہ، نفی کرنے والا ماں۔ جب یہ اوپر آتا ہے نا من شیئن، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اور عام ہو گیا، عموم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ایک فرد مراد نہیں، ایک چیز مراد نہیں، اگرچہ پہلے نہ اتنا عام ہو، ایک ہی فرد ہو، لیکن جب ماں داخل ہوتا ہے نا نکرہ کے تحت، تو اس میں پھر عموم آ جاتا ہے، یعنی ہر ایک مراد ہوتا ہے۔ تو ما من شیئن میں کہتے ہیں کہ شے پہلے عام ہے، اتنی عام ہے کہ ہر شے ہے۔ کیا ہے؟ اوپر حضور نے ماں بھی داخل کر دیا اوپر۔ اب مطلب کیا ہوا کہ عام پہ عام۔ کیا مطلب ہوا؟ عام پہ عام۔ جس طرح آپ کہہ سکتے ہو کہ پہلے اتنا میٹھا ہے، اس کے اوپر اور میٹھا، اس کے اور وہ کتنا زیادہ ہو گیا ہے
کہ پہلے عام ہے اوپر ماں لگا کے اور عموم، یعنی اتنا عموم ہو گیا ہے کہ پہلے شے ہے ہی ہر شے، اوپر ماں لگایا تو پھر پیچھے کیا رہا، پھر کتنا عموم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں شیخ علامہ عمدۃ القاری شرح بخاری کہتے ہیں کہ شے پہلے ہی عام تھی، اوپر سے ماں نافیہ داخل ہوا، اور یہ قانون ہے کہ جب ماں نافیہ داخل ہو تو عموم ہوتا ہے، تو جب پہلے عموم ہے تو عموم اور زیادہ ہو گیا۔ تو اب مجھے کوئی پوچھے، کیا کہتے ہیں، اب مجھے کوئی پوچھے کیا اس مقام پر، کیونکہ شے بہت عام ہو گئی ہے تو شے کا اطلاق اللہ پہ بھی ہوتا ہے، تو کوئی مجھ سے پوچھے کیا اس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بھی دیکھا ہے، تو میں کہوں گا ہاں، کیونکہ اللہ بھی شے ہے اور شے عام ہے اور ماں اوپر داخل ہوا ہے اور عام اور زیادہ ہو گیا ہے۔ تو مجھے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا اس مقام پہ کھڑے کھڑے آمنہ کے لال نے دیدار الہی کر لیا ہے۔ یہ کون ہے؟ علامہ عمدۃ العینی شارح بخاری، اسے کون نہیں جانتے؟ اب لگاؤ فتویٰ شارح بخاری پہ، اے حافظ ابن عسقلانی سے بھی اوپر قد رکھنے والی شخصیت ہے، اور کبھی موقع ملا تو پھر بتائیں گے کہ علامہ عینی کیا ہیں۔ عمدۃ القاری تو دیکھو کیسی شرح کی، یہ حضور کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ اور دنیا میں کسی اور کے لیے نہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ حضور کے صدقے حضور کے غلاموں کو خام میں دیدار ہوئے، خام میں دیدار ہوئے۔ ہمارے امام اعظم ہمارے ہی ہیں نا، تو آپ بولو نا اونچی آواز سے، امام اعظم کی پروازیں بڑی ہے، امام اعظم کی۔ میں ایک بات اس پہ بتا کے ختم کرنے لگا ہوں، ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں 100 مرتبہ اللہ عز و جل کا دیدار ہوا۔ کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ کس کا دیدار ہوا؟ اللہ عز و جل کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، ایسے تو نہیں امام اعظم۔ اس کے ساتھ ایک اور بات ملاتا ہوں، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، شاید میں نے پڑھا ان کو بھی 3 دفعہ ہوا، اب میرے ذہن میں نہیں کس کتاب میں ہے، لیکن میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے پڑھا ہے کہ ان کو بھی اللہ عز و جل کا کتنی دفعہ دیدار ہوا۔ کتنے دل پکیزہ تھے، یہ سارے سنی ہیں، سارے ہی سنی ہیں، سارے عاشق ہیں۔ 100 دفعہ ان کو تو ان کو، تو ایک دفعہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کو دیدار ہوا نا اللہ عز و جل کا، تو پوچھا مالک قرب حاصل کرنے والا، مفہوم بتا رہا ہوں، تیرا قرب حاصل کرنے والا کون سا عمل ہے کہ جس عمل سے تیرا قرب حاصل ہو؟ تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ دیکھو آج ہم قرآن سے دور ہیں نا، میں اس لیے خلاف ہوں یہ رسمی نعت خوانی کی، میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لاؤ، قرآن سے بڑی بھی کوئی نعت مجھے دکھا دو، کوئی ہے قرآن سے بڑی نعت؟ وہ ایسی نعت ہے کہ تب جب تمہیں کہنا الف خدا کی رحمت آ جانی، بس الف ہی بولنا ہے کہ رب کی رحمت، اور صدا اسی لفظ پہ الف پہ رب بخشش میں فرما دے، صرف الف پہ رب کی رحمتیں برسنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا کلام ہے تو کلام الہی ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کو کوٹ کیا ہے، یہ نہیں اڑتی ہوئی بات کر رہا، بات کے پیچھے علماء ہیں اور بات مستند ہے۔ جس بات کو مجدد بیان کر دے اس بات میں شک نہیں ہوتا، کیونکہ مجدد پہ اعتماد ہوتا ہے، اور مجدد گری ہوئی بات نہیں کرتا، مجدد جو بھی بات کرتا ہے پورے وثوق اور اعتماد سے کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ آپ کو دیدار ہوا، پوچھا پھر جب تو اللہ پاک میں قرآن پاک کیا، پھر امام احمد بن حنبل پہ بھی قربان جائیں، ہمارے لیے کتنی انہوں نے آسانی کر دی، کتنی ہمارے لیے آسانی کی۔ پوچھا مالک سمجھ کر یا بے سمجھ کر؟ یعنی کچھ ایسے بھی تو ہوں گے نا جنہیں ترجمہ نہیں آتا ہوگا، تو انہیں قرب ملے گا۔ وہ تو ہیں جو ترجمہ پڑھیں گے، وہ سمجھ کے پڑھیں گے، تو کچھ سمجھ کے پڑھیں گے تو کچھ بے سمجھے پڑھیں گے، تو کیا سمجھنے والوں کو قرب ملے گا اور بے سمجھنے والوں کو نہیں ملے گا؟ فرمایا احمد بن حنبل جو کلام سمجھ کے پڑھے اسے بھی ملے گا، جو بے سمجھ کے پڑھے میرا کلام اسے بھی میرا قرب ملے گا۔ آپ دیکھو نا، خوش نہیں ہونا چاہیے، آپ نے مقدر پہ ناز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے اماموں کو کیسی کیسی اللہ پاک نے باتیں بتائی ہیں اور ہمارے دل روشن ہو گئے ہیں کہ قرآن اگر سمجھ نہیں آتا اور پھر بھی پڑھو، پھر بھی اب راتیں آ رہی ہیں تو آپ نظر آنے چاہیے، بیان پہ بھی نظر آنے چاہیے۔ جب نعت پڑھی جائے کوئی بھی نظر آئے، لیکن جب قرآن پڑھا جائے سارے نظر آئیں۔ وہ نعت کے میں خلاف نہیں، لیکن جو مسائل ہیں وہ مسائل ہیں۔
ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ نعت ہماری روح کی غذا ہے، لیکن قرآن پہلے ہے، اور قرآن کی نعت پڑھو۔ کیا تھا صحابی ثابت رضی اللہ نعت نہیں پڑھی؟ ایسی نعت پڑھو جو صحابی ثابت رضی اللہ پڑھی ہے۔ انہیں پتہ کہاں نعت پڑھی ہے؟ انہوں نے تلواروں کے سائے میں نعت پڑھی ہے، تلواروں کے اور کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نعت پڑھی ہے۔ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، جانا تیری پہ رکھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے، تیر بھی انہوں نے دیکھی ہیں، سب کچھ دیکھا گا نا۔ نعت یہ ہے کہ بعض ذات مصطفیٰ ہو تو وہ نعت ہاں حضور کی عزت کے لیے میدان میں ہو، اسے نعت ہاں کہتے ہیں۔ علیہ السلام بھی ثابت نے حضور کی عزت پہ جب پینا دیا نا اور نعتیں پڑھی نا، اور ایسی نعتیں پڑھی کہ کافروں کے دانت کھٹے کر دیے، ایسے جواب دیے، تو اللہ پاک کے محبوب کریم سے ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ جب تک جبریل میری اور تیری طرف سے کفار کے بکواسات کا شعری صورت میں جواب دیتا رہے گا، تیرا سب سے بڑا فرشتہ جبرائیل حسان کا مددگار ہونا چاہیے۔ اب دیکھا مقام، لیکن یہ مقام جاہلوں کے لیے نہیں، جنہیں وضو کرنا نہ آتا ہو، دین کے مسائل نہ آتے ہو، اوپر بیٹھ کے جی ہم چن لیے گئے ہیں۔ ہمیں پتہ گیا جو چنے ہوتے ہیں وہ رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں، وہ چنے ہوتے ہیں، یہ وہ ناداں تھے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں قرآن کی کہ سمجھے یا نہ سمجھے، بس پڑھے، اللہ باپ فرماتا اسے میرا قرب ملے گا، اسے میرا قرب ملے گا۔ اب میں آخری بات کر کے بس ٹائم ہو گیا ہے، آخری بات کر کے میں ختم کرنے لگا ہوں۔ وہ کیا؟ امام اعظم، میں نے بات کی تھی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی، آپ کی پونچھ دیکھو 100 دفعہ اللہ کا خواہ میں دیدار ہوا، ایسے دیدار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر وہ دل میں اتر گئی نا، قبر کی دیوار تک آپ کو ٹھنڈک دے گی، اور آپ جب بھی تصور کرو گے نا، جب بھی اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گی، اسی وقت پہنچ جاؤ گی۔ ایسی بات امام صاحب نے کی۔ حدیث پاک مختلف ہیں، حدیث پاک مختلف ہیں۔ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں نا تو یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ رفع یدیہ، کہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہوئے، ہاتھ اٹھائیں نا تو ساتھ تکبیر بھی کہیں، اللہ اکبر۔ یہ ایک طریقہ ہے، اکثر حدیثیں اسی حوالے سے ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں۔ لیکن کچھ حدیث پاک یہ بھی ہیں کہ پہلے ہاتھ اٹھائیں اور پھر ہاتھ باندھیں، ادھر ہاتھ اٹھائیں پھر اللہ کو کہتے ہوئے باندھیں، ساتھ نہ کہیں۔ اور کچھ یہ بھی ملتی ہیں جس میں یہ ہے کہ پہلے حضور تکبیر کہتے، پھر ہاتھ اٹھا کے یہ باندھتے۔ اب تینوں طرح کی حدیث ہیں، تینوں امام صاحب کے شاگرد وہ لیتے ہیں کہ جب تکبیر کہیں نا تو ہاتھ بھی اٹھائیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ جو اٹھانا ہے نا یہ تکبیر کی سنت ہے۔ کس کی؟ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے نا، تو جب تکبیر کے لیے اٹھانا ہے حدیث بھی پیش کی اور عقلی دلیل کیا پیش کی کہ تکبیر کی سنت رفع دین ہے، تو لہٰذا ہاتھ اٹھائیں تو تکبیر کہتے ہوئے اٹھائیں، تکبیر۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے شاگرد امام محمد علیہ رحمہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، دوسری حدیث پاک کہ جو وہ اکثر ہیں یہ بعد ہیں، لیکن حضور کے تینوں طریقے ہیں۔ اب درمیان والا امام صاحب نے اس کو چوز کیا، اسے اختیار کیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں پہلے ہاتھ ایسے اٹھائیں جیسے رسول اللہ اٹھاتے تھے، ہاتھ اٹھانے کے بعد پھر کہے اللہ اکبر، تو اکبر پہ ہاتھ باندھے جائیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سنت کیا ہے؟ تکبیر، تو تکبیر سنت ہے تو تکبیر ہاتھ اٹھا کے کہنی ہے نا، تو اس لیے ان کو اکٹھا کہا جائے۔ تو امام صاحب پتہ کیا کہتے ہیں، اور امام صاحب کے امام محمد رحمہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک تو حدیث ہے نا، تو عقلی دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو ہاتھ اٹھا کے کیا تصور ہے؟ ہاتھ اٹھا کے تصور یہ ہے کہ مالک تیرے سوا کسی کے لیے کبریائی نہیں، سارے بتوں کی نفی، سارے بتوں کی کوئی کسی کی کبریائی نہیں سوائے تیری، کسی کی۔ تو یہ ہاتھ اٹھا کے نفی کرتا ہے، جیسے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پہلے کہتا ہے کوئی نہیں مگر اللہ، پہلے سارے باطنوں کی، جھوٹوں کی، جو بنائے ہوئے گڑے ہوئے سب کی نفی کرتا ہے۔ دل میں تو اللہ کا ہی تصور ہوتا ہے، لیکن اللہ کے سوا لا کہہ کر سب کی نفی کرتا ہے، پھر کہتا ہے الا اللہ، صرف اللہ موجود ہے، صرف۔ اور امام باپ فرماتے ہیں جب ہاتھ اٹھاؤ تو لا کا تصور ہو،
کس کا؟ اور جب اللہ اکبر ہو تو الا اللہ کا تصور ہو، کس کا؟ الا اللہ کا تصور ہو، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے ہی تم مومن ہو جاؤ۔ اگر کوئی بدعقیدہ بھی ہے تو اس کا بھی ایمان تصور آ جائے گا نا، کوئی کفر وقت بیٹھا ہے تو نماز شروع کرنے لگے گا تو جب اس تصور میں کہے گا مالک میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی نہیں برائی مگر تیری ہی برائی ہے، تو ہی بڑا ہے اور کوئی نہیں، تو ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تصور میں اللہ اکبر ہے لیکن ہاتھ نفی کی طرف ہے، یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ نفی کی طرف۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ نفی کیا ہے؟ کوئی کسی کے لیے کبریائی نہیں، اکبر تیرے لیے ہے، تیرے، تو یہ لا الہ الا اللہ نہ بنا، تصور نہ بنا۔ اس لیے میں کہتا ہوں امام اعظم، امام اعظم نے ہمیں شروع میں ہی خدا کی بارگاہ میں پہنچا دیا ہے، شروع میں کلمہ کا نور مل گیا ہے، کلی شروع میں سرور آ گیا ہے۔ یہ میں بات کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکنز المدفون میں یہ لکھا ہے کہ رفع دین کیوں مشروع ہوا، اس کی ایک حکمتیں کافی ہیں۔ ایک حکمت رفع دین کی، مشرک لوگ جو تھے نا، مشرک، یہ مکہ میں جو نماز فرض ہوئی تو مشرک لوگ وہ بت رکھتے تھے، یہاں مشرک، یہاں ایسے لوگ بھی ہیں بے حیا، وہ صحابہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا۔ اندازہ لگاؤ، صحابہ بت رکھتے ہیں تو مسلمان رہیں گے، مومن بت رکھ کے مسلمان رہے گا، لیکن ظلم عظیم یہ ہے کہ کہتے ہیں رفع دین اس لیے مشروع ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ بت رکھتے تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ منافق بت رکھتے تھے، اور بیوقوفو منافق مدینے میں تھے، اور یہ رفع دین مکہ میں ہے، نماز مکہ میں ہے، اور مکہ میں کھلے کافر تھے اور مومن بت نہیں رکھتے تھے۔ یہ ظلم عظیم ہے صحابہ کی طرف نسبت کرنا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وہ مشرک تھے جو بت رکھتے تھے کچھوں میں، بغلوں میں، تو یہ تکبیر جو ہے نا مشروع ہوئی۔ کیوں؟ کہ ہاتھ اٹھاؤ، کیا کرو؟ جو امام صاحب نے تصور دیا ہے، کس نے؟ ہاتھ اٹھاؤ، اور ہاتھ اٹھا کر کہو مالک ان سے بیزار ہیں، یہ جو مشرک بت رکھے ہوئے ہیں ہم ان سب کی نفی کرتے ہیں، ساتھ ہی کہو اکبر، مالک تو ہی بڑا ہے، بس تو ہی ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہی امام صاحب نے موقف اختیار کیا کہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دو مالک تیرے سوا کسی کی کبریائی نہیں، اور ہاتھ نیچے کر کے کہہ دو مالک تو ہی کبریا ہے، تو ہی بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ تو دیکھو معراج ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو آج کے بعد جب بھی نماز شروع کرو اس تصور میں آؤ، اس اور تشہد میں یہ بھی تصور ہے، جب آپ کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ تو یہی تصور ہے، اس میں بھی آپ نفی کرتے ہو غیر خدا کی، ایسے ہی ہے نا، اور اس بات کس کا کرتے ہو؟ الا اللہ۔ اس میں بھی دیکھو نماز میں بھی ایمان، نفی اس بات نماز میں بھی ہے، نماز کے شروع ہونے میں بھی نفی اس بات ہے، اور صوفیہ نے زور ہی بڑھا دیا، اور صوفیہ نے کہا ضربے لگاؤ، کیا کرو؟ ضربے لگاؤ، بار بار نفی کرو پھر اس بات کرو، نیچے نفس پہ ضرب مارو، ایسے کو تیری نہیں مانی، تیری نہیں مانی، اس نے کہنا نماز نہ پڑھ، روزہ نہ رکھ، اس نے کہنا آدھا گھنٹہ بیان ہو گیا ہے، اب تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، کہا نہیں تو شیطان ہے، وہ رحمان کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تیری طرف سے ہے، لا لا، ہمارے شاعر کہتے ہیں تم کہتے رہو لا لا لا، اس کی معنی نہیں، ایک دفعہ ایسی چھری پھرے گی پھر یہ نہیں کہے گا، پھر کہے گا کر، پھر کیا کہے گا؟ تو یہ لا کی نفی یہاں ہے کہ ادھر سے تو سارے سسٹم اٹھتے ہیں، تو یہاں کہے لا الہ الا اللہ، ادھر بت ہیں، اس کے اندر دیکھیں یہ جھکتا ہے، کس طرح کرتا ہے، اس کے اندر بت ہیں، تو ادھر سے نفی کرتے ہوئے یا آگے کہ تجھے نہیں مانا الا اللہ، بس اللہ، بس وہی حاکم ہے، اسی کی مانی ہے۔ جب اس تصور میں آئے گا تو اس کی نماز بھی معراج بن جائے گی۔ نماز کے شروع میں بھی نفی اس بات ہے، ایمان کا اقرار ہے، باقی سب کی نفی ہے، اور تشہد میں بھی ایمان کا اقرار ہے اور باقی سب کی نفی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں، جو اگر کوئی ان سے مسٹیک ہو جاتی ہے، اللہ بجائے محفوظ رکھے، جب نماز میں آتے ہیں تجدید ایمان ہو جاتا ہے، ان کا ایمان پھر بچ جاتا ہے، وہ سنی ہے یہ خوش قسمت، یہ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر نفی اس بات کرتے ہیں، پھر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کمی خدائی ہوتی ہے پھر کفریہ کلمہ بھی تو نکل جاتا ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن بندہ پھر دیکھو
تو قربان جائیں اہل سنت پہ، جنہوں نے یہ ہمیں طریقے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے ہیں کہ ہم نماز کے شروع ہوں اگر ایسا مسئلہ ہو پھر بھی ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے، اور جب تشہد میں آئیں پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب فارغ ہوتے ہیں پھر لا الہ کی پھر ضرب لگاتے ہیں، اگر کوئی کمی تو کمی نہیں تو پھر نور پہ نور آتا ہے اور سرور پہ سرور آتا ہے۔ اس لیے یعقوب صاحب نے کہا نفی اس بات دا پانی چھڑ گیا، کیا کیا؟ نفی اس بات دا پانی چھڑیا، ہر جگہ ہر جائے ہو، یعنی جب میں نے مجاہدہ کیا لا الہ الا اللہ، اس کی نہیں مانی، پھر ہوا کیا؟ پھر جو بھی جسم کا حصہ تھا وہ کہتا تھا ہو، وہ اللہ کے جلوے کی آواز آتی تھی، اللہ کے جلوے۔ اگر اللہ کا جلوہ درست سے بول سکتا ہے تو سلطان باہو سے نہیں بول سکتا، بابا فرید سے نہیں بول سکتا۔ وہ درخت کوئی بندہ ہے، کوئی انسان ہے، کوئی شبہ مخلوق ہے، وہ غیر جاندار ہے، اس میں روح بھی نہیں، لیکن جب رب کا جلوہ پڑے درخت بول پڑے، اور جو انسان ہے شبہ مخلوق اور وہ بھی مومن اور وہ بھی غلام مصطفیٰ، وہ بھی اللہ کا ولی، تو جب اس پہ جلوہ پڑے اور وہ اس میں رب بولے تو جو مسئلہ کس بات کا ہے؟ مسئلہ اس کا نہیں، مسئلہ اندر کا ہے، جس نے لا الہ کی ضربیں لگائی ہیں تو لا الہ کا نور اتنا ملا ہے، پھر اللہ کے جلوے ان سے ظاہر ہوئے ہیں۔ اللہ باعث ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔